دوسرا فائدہ ان اسپتالوں اور ڈاکٹروں کو ہوا جن کو لاکھوں کی تعداد میں ایسے مریض میسر آئے جو حقیقت میں مریض تھے ہی نہیں اور ان کو کسی علاج کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ڈر کے مریض تھے جن کو ٹی وی نے اسپتال پہنچا دیا، جہاں ان سے تگڑی فیسیں وصول کرنے کے بعد چھوڑا گیا۔ اس طرح ٹی وی چینل اور اسپتال دونوں کا فائدہ ہو گیا۔ اور تیسرا فائدہ ان دوائی بنانے والی کمپنیوں کا ہوا جنہوں نے اس بیماری کی دوائی بنا کر اپنے گودام میں رکھی ہوئی تھی اور جس کا بازار میں کوئی خریدار نہیں تھا، اور مبینہ طور پر انہی کمپنیوں کے اثر و رسوخ پیسے کی بدولت ٹی وی پر خبر چلنے کے بعد بلا وجہ یہ دوائی حکومت اور پرائیویٹ اسپتالوں اور لاکھوں لوگوں نے خرید لی، جس سے دوائی کمپنی کے وارے نیارے ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ شہر میں تو ایسا کوئی مرض پھیلا ہی نہیں تھا، یہ تو محض ایک افواہ تھی۔ تو اگر کچھ عرصے تک بھی یہ خبر گرم رہ گئی تو اس عرصے میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ٹی وی چینل والوں، ڈاکٹر، حکیموں اور اسپتالوں اور ادویہ ساز کمپنیوں کو کتنے کروڑوں اربوں روپے کا فائدہ پہنچ چکا ہوگا، اور یہ فائدہ کس نے اور کیسے پہنچایا ہوگا۔ ذرا غور تو کریں، اس سارے کھیل میں نقصان میں اگر کوئی رہا تو وہ عام آدمی رہا، جس کو ڈرا کر ان لوگوں نے اپنا الو سیدھا کر لیا، یعنی رقم بنا لی۔ اب اگر اس خبر اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سرگرمی کا جائزہ لیا جائے تو بات 2 اور 2 جمع 4 کی طرح صاف ہے کہ کسی نہ کسی مافیا نے شہر میں ایک افواہ پھیلائی، اسے خبر بنایا اور اس سے 3 شعبوں نے فائدہ اٹھایا، جبکہ ذیلی شعبوں کا فائدہ الگ ہے، جن میں ادویات کی ٹرانسپورٹیشن کرنے والے نچلے درجے کے ملازمین، لوڈر وغیرہ، نرسیں، وارڈ بوائز، دیگر عملہ وغیرہ، یہ سب شامل کر لیں تو اس جھوٹی خبر سے لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص ہمت سے کام لے کر عدالت چلا جائے اور وہاں جا کر کمپلین کرے کہ ایک جھوٹی خبر کی وجہ سے جن شہریوں نے بلا وجہ کی ادویات خریدی ہیں وہ واپس لی جائے، تو کیا اس کی بات سنی جائے گی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک آدمی تو کیا، پورا معاشرہ بھی عدالت پہنچ جائے، آپ میڈیا والوں، اسپتالوں، ادویہ ساز کمپنیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ انہوں نے سارا کام بالکل جائز اور قانون کی چھتری کے نیچے رہ کر کیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے والے غیر اعلانیہ طور پر آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ان لوگوں اور اداروں کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے، الٹا ان مافیاز کی عزت خراب کرنے کے جرم میں آپ کو اپنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ جس میڈیا، جس ٹی وی چینل نے یہ خبر دی وہ کسی نہ کسی طبی ادارے سے یہ خبر لایا ہوگا، اس نے زبردستی تو آپ کو اسپتال نہیں بھیجا ہوگا نا۔ آپ ڈر کے مارے خود ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، اپنے پیسے آپ نے خود خرچ کیے، ڈاکٹر صاحب بھی اس معاملے میں بے گناہ ہیں، انہوں نے تو علاج کیا اور اپنی فیس لی۔ دوائی والوں نے آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی، آپ نے ان سے خود دوائی خریدی اور پیسے ادا کیے۔ جب سارا کام آپ نے خود کیا تو پھر آپ ان سب لوگوں کو کیسے کٹہرے میں کھڑا کریں گے کہ ان لوگوں نے آپ کو لوٹا ہے؟ ان شاطر لوگوں کے خلاف آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ جہاں جہاں بھی پیسے کا یہ مفاد پیوستہ موجود ہوتا ہے، ان سب کے درمیان ایک غیر اعلانیہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، لہٰذا یہ سب آپ کے خلاف ایک ہو جائیں گے اور آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اسے کہتے ہیں خوف کی سوداگری۔ یہ اتنی بڑی مافیاز ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے دنیا بھر میں بیماریوں کی تشہیر کرتے ہیں، اسپتال مریضوں سے بھرتے ہیں اور پھر منہ مانگی قیمتوں پر دوائیں فروخت کرتے ہیں، بلکہ بلیک کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ڈینگی بخار، کانگو وائرس اور دیگر کئی طرح کے وائرس، طرح طرح کے بخار، بچوں کی بے شمار بیماریوں، گرمیوں میں سن اسٹروک اور بہت سی بیماریوں کا نام سنا ہوگا، جو کچھ عرصے کے لیے اخبارات و رسائل اور ٹی وی پر زور و شور کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں، اور ماہرین ان سے بچنے کے طریقے اور اسپتالوں اور ڈاکٹروں کے پاس جانے کے مشورے دیتے نظر آتے ہیں۔ کچھ عرصہ یہ شور و غوغا جاری رہتا ہے، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب بیماری کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن جناب اس دوران حکومت اور شہری دونوں خوفزدہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور میڈیا انہیں اتنا ڈرا دیتا ہے کہ حکومت اس نادیدہ بیماری پر قابو پانے کے لیے مختلف دواساز کمپنیوں سے کروڑوں روپے کی ادویات خرید لیتی ہے، جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوتی اور پھر سرکاری گوداموں سے ایکسپائر ہو کر خراب ہو جاتی ہیں، کہ چپ چاپ کہیں اور منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سب کا بھلا ہو جاتا ہے۔ شہری اسپتالوں اور ڈاکٹروں کو اربوں روپے فیسوں کی مد میں، نیز ادویات کے اخراجات کی مد میں دے چکے ہوتے ہیں، اور پھر اچانک یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بیماری کے خلاف میڈیا پر چلنے والی مہم اچانک کہیں کھو جاتی ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے تک تو شہر میں کسی بیماری کے موت کے سائے منڈلا رہے تھے، اب اچانک وہ کہاں چلے گئے اور کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ اس ایک مثال پر غور کریں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میڈیا آپ کو کوئی اطلاع دے تو آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ اس کی تصدیق کر سکیں، کیونکہ پوری دنیا
چند میڈیا گروپس کے ہاتھوں یرغمال ہے اور آپ کچھ بھی کر لیں میڈیا کے اثر کے بغیر دنیا کی کوئی خبر حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے جو پوری دنیا کے حالات و واقعات کو کنٹرول کرتی ہے۔ میڈیا ہی وہ طاقت ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کون سی خبر کہاں دینی ہے، کتنی دینی ہے اور کہاں نہیں دینی۔ میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جو کسی بھی شہر، کسی بھی ملک کے عوام کو محض ایک جھوٹی خبر دے کر وہاں فتنہ و فساد برپا کر سکتا ہے۔ دنیا کے تمام لوٹ مار کرنے والے گروپوں اور مافیاز کو میڈیا کی اس طاقت کا پتہ ہے، لہذا دنیا میں جس نے جو کرنا ہے اس میں میڈیا کا حصہ بھی ہوتا ہے جو اسے بر وقت پہنچا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کاروباری آدمی اور آپ نے کوئی کمپنی لگائی ہے اور اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں تو میڈیا پر اشتہار دیے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اگر کوئی غیر قانونی کام بھی کرتا ہے تو میڈیا اسے اجاگر نہیں کرے گا کیونکہ کلائنٹ سے اس کا مالی مفاد وابستہ ہو چکا ہے اور کوئی بھی اپنا نقصان کرنا پسند نہیں کرتا، لہٰذا یہ ملی بھگت آٹومیٹک طریقے سے آگے چلتی رہتی ہے۔ معاشرے میں خوف کے یہ سائے خود بخود پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے بہت سے لوگ تن من دھن سے کوششیں کرتے ہیں اور معاشرے کو خوف کی جگہ بناتے ہیں۔ اگر کسی جگہ ماحول میں خوف کا عنصر موجود نہ ہو تو مندرجہ بالا شعبوں کے لوگ مصنوعی طور پر خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ ماحول بناتے ہیں۔ اس گروپ میں وہ باعزت مقدس پیشہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کا خوف پیدا کرنے والے گروہوں سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ مثلا جنگ سے ہر کوئی ڈرتا ہے اور اس سے دور رہنا چاہتا ہے، مگر اس کے باوجود دنیا کا کوئی ملک جنگ کے خوف سے آزاد نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں اپنے دفاع کے لیے فوج موجود ہے جو اس بات کا اعلان ہے کہ ان ممالک کو جنگ کا خطرہ ہے۔ کوئی بھی جنگ اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی ملک کی حکومت جنگ کا فیصلہ نہ کرے۔ جنگ کا فیصلہ کرنا کسی ملک کی انتظامیہ کا یعنی سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے اور اس پر عمل فوجیں کرتی ہیں۔ کسی بھی ملک کا بجٹ بنانے کے لیے اس ملک کے عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے بھاری ٹیکس ادا کرتے ہیں جس کا ایک بڑا حصہ انہی سیاستدانوں اور فوج پر خرچ ہوتا ہے۔ اگر جنگ کا خوف کم ہوتا ہے تو ملک کا دفاعی بجٹ بھی کم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ کون سا سیاستدان یا فوجی ہوگا جو جنگ کے اس خوف میں کسی کمی کو گوارا کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا اس کے مفاد کے خلاف ہے۔ ہر فوجی اور سیاستدان کا مفاد اسی میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کو کسی اندرونی یا بیرونی خطرے سے ڈراتا رہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ مالی فوائد اور مراد حاصل ہوتی رہے۔ اسی طرح اور بہت سے شعبے ہیں جو بظاہر معاشرے کے خیر خواہ نظر آتے ہیں، مگر آپ ان پر غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان کے ڈانڈے بھی کسی نہ کسی خوف سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر، وکیل، اخبارات اور نیوز چینل والے، دوا دارو اور تجہیز و تکفین کا کاروبار کرنے والے لوگ، پولیس اور فوجی تنظیمیں اور اس طرح کے وہ تمام لوگ جو لوگوں کے غم اور تکلیفوں سے جڑی چیزوں سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ ترقی پذیر اور پسماندہ ملکوں میں یہ لوگ اپنے مفادات کے حصول کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تعلیم و صحت اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں تعمیر و ترقی کے عمل کو سبوتاژ کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں اور پھر ان ملکوں کا شمار غریب، پسماندہ، دہشت گرد اور جاہل اقوام میں ہونے لگتا ہے۔ دنیا کا کوئی معاشرہ اس وقت تک ایک پرامن اور فلاحی معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے تمام افراد کو شہری قوانین اور نظم و ضبط کا پابند نہ بنا دیا جائے۔ اپنے جان و مال کے عدم تحفظ اور خوف میں مبتلا افراد سے آپ ایک منظم، مہذب قوم بننے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ماحول میں موجود بعض خوف ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک یا چند افراد کو ہی متاثر کرتے ہیں، جیسے چوری چکاری کا خوف، بیماری اور غربت کا خوف، گھریلو مسائل، سماجی تعلقات وغیرہ۔ مگر بعض خوف ایسے ہوتے ہیں جو ایک پوری آبادی یا قوم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں، جیسے بدامنی، انصاف کی عدم فراہمی، مہنگائی، اخلاقی و سماجی اقدار کی پامالی، یہ جنگ وغیرہ سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے اور پوری قوم خوف کا شکار ہو جاتی ہے۔ خوف انسان کی صلاحیت اور اس کی کارکردگی پر بڑی شدت سے اثر انداز ہوتا ہے اور اس خوف کو کم یا ختم کیے بغیر کسی بھی انسان کی کارکردگی کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ نہ ہی ایسے خوف کے ماحول میں انسان اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ انسان میں یہ خوف کہاں سے آتا ہے اور اسے دور کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ ہر ملک میں بدعنوانی اور غیر قانونی کام کسی نہ کسی شکل میں ہوتے ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ۔ جو ملک اپنے یہاں قوانین پر سختی سے عمل درآمد کراتے ہیں اور وہاں انصاف کا نظام بھی مضبوط بنیادوں پر آزادانہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں اس قسم کی بدعنوانی بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ مگر جہاں قانون پر عمل درآمد میں نرمی ہوتی ہے اور انصاف کا نظام بھی کمزور ہوتا ہے،
وہاں زندگی کے ہر شعبے میں بدعنوانی رچ بس جاتی ہے اور مفاد پرست عناصر قانونی نظام کو پیسے کے بل پر اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں اور اس کی خامیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خوف کے سوداگروں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد کے لوگوں کو وہاں کا ماحول بہت ہی ڈراؤنا اور تکلیف دہ معلوم ہو، کیونکہ لوگ اسی ماحول سے اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اب ذرا کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں کہ خوف کے یہ سوداگر معاشرے کا امن و سکون تباہ کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں۔ ذیل میں ہم معاشرے کے کچھ اہم شعبوں کی تفصیل دے رہے ہیں۔ غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا آپ کا کام ہے کہ دیے گئے شواہد آپ کے لیے کتنے سودمند ثابت ہوتے ہیں۔ سیاست اور سیاستدان۔ حکومت و اقتدار ایک ایسی چیز ہے جس کے حصول کے لیے ماضی میں خورید جنگیں لڑی جاتی تھیں اور صرف جیتنے والے کو ہی حکومت کرنے کا حق حاصل ہوتا تھا۔ جب کسی کو ایک بار حکومت و اقتدار مل جاتا تھا تو اس کے بعد اس کی اولاد نسلاً بعد نسلاً عوام پر حکمرانی کرتی رہتی تھی، چاہے وہ اس کی اہل ہو یا نہ ہو۔ ماضی کا ایک طے شدہ طریقہ حکومت تھا جسے عوام منوعن تسلیم کرتے تھے اور اپنے بادشاہ کی چاہے وہ حکومت کے لائق ہو یا نہ ہو کی پوری اطاعت کرتے تھے۔ پرانے زمانے کا یہ بادشاہی نظام دنیا کے ہر ملک کی ضرورت تھا، لیکن ارتقائی عمل کے نتیجے میں پچھلی صدی سے اس کی جگہ جمہوری نظام نے لے لی ہے اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں اب یہ نظام اچھی یا بری کسی بھی شکل میں بہرحال نافذ ہے۔ اس نظام میں اقتدار کے لیے جنگ کے بجائے پرامن انداز میں حق رائے دہی کے ذریعے عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، جو پرانے زمانے کے بادشاہوں کی طرح ہی عوام پر حکومت کرتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے اور حدود کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی حکومت ان حدود سے تجاوز کرے تو ایسے ادارے بنا لیے گئے ہیں جو اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور ساتھ ہی اس کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے مشورے اور معاونت بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح کے معاشرے میں حکومت کی تبدیلی کا ایک مسلسل عمل جاری رہتا ہے اور عوام اپنے رجحان اور امنگوں کے مطابق اپنے حکمرانوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ جہاں یہ نظام کامیابی سے چلتا ہے وہاں عوام کے مسائل کسی نہ کسی حد تک حل بھی ہوتے ہیں اور ان پر سوچ و بچار بھی ہوتا ہے، مگر جہاں نظام ابھی خام شکل میں ہے یا اس پر گروہی مفادات غالب ہیں وہاں عوام کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئیں اور انہیں مزید جد و جہد درکار ہے۔ اس نظام میں حکومت چلانے کے لیے لوگوں سے رائے لی جاتی ہے جسے انتخاب کہتے ہیں، یعنی لوگ اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں جو منتخب ہونے کے بعد قوم کے مسائل پر سوچ و بچار کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھتے ہیں جسے اسمبلی کہتے ہیں۔ اسمبلی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں قوم کو درپیش مسائل پر غور و غوص ہوتا ہے اور ان کے حل کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے۔ جس پارٹی کی نشستیں زیادہ ہوتی ہیں وہ حکومت بناتی ہے اور ہارنے والی پارٹیوں کو اپوزیشن کہا جاتا ہے۔ اس نظام میں مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کرتی ہیں۔ ان میں سے ہر تنظیم کا مقصد لوگوں کو اپنا منشور دکھا کر ووٹ لینا ہوتا ہے تاکہ انتخابات میں جیت کر اپنی حکومت تشکیل دے کر اپنی پالیسیوں کے مطابق ملک کو چلایا جائے۔ اس سارے عمل کو سیاست کہتے ہیں۔